علی بھائی میں نے شادی کے لیے استخارہ کیا، خواب میں ایک لڑکی اللہ نے دکھائی مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ جب اللہ نے مجھے اس لڑکی کو خواب میں دکھا دیا تھا، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ نے دکھایا ہے یا شیطان نے دکھایا ہے؟ یہ استخارے کے بعد جو مشہور ہے نا کہ خواب آئے گا، سبز رنگ نظر آئے تو یہ ہو گیا ریڈ، کہیں نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ استخارے کی دعا نکال کے پڑھیں، مشکات میں بھی پہلی جلد میں آپ کو ملے گی، اس میں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، عربی میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں۔ وہ دعا کا لب لباب کیا ہے کہ اے اللہ جس معاملے کے لیے میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میری دین دنیا معیشت کے لیے فیوریبل ہے تو میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے، اور اگر یہ فیوریبل نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے پھر اس معاملے میں راضی بھی کر دے۔ کیونکہ راضی ہونا بڑا مشکل کام ہے نا، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آئے گا، خواب آ بھی سکتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا خواب۔ نبوت کی خبروں میں آپ نے فرمایا صرف خواب باقی ہے، یعنی اب اور کوئی سورس نہیں ہے آخرت کی خبریں جاننے کا یا دنیا میں کسی مستقبل کو جاننے کا سوائے خوابوں کے۔ ماضی جانا جا سکتا ہے جنات کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے، مستقبل نہیں کوئی جانچ سکتا۔ کوئی ماضی تو ظاہر ہو چکا ہوتا ہے نا، وہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو یا کسی ہمزاد کے دماغ میں ریکارڈڈ ہو، وہ آپ کو دکھا دے، وہ پریویس کی چیز ہے، مستقبل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تکا ہوگا، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ تو یہ جو آپ کو خواب نظر آئی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، خواب کی 2 اقسام ہے، یا اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ اور شیطان کی طرف سے خواب آئے تو اسے بیان نہ کرو، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک لو، وہ پریکٹیکلی نہیں، صرف ایسے کر لیں تو کافی ہے۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی ابن سیرین تابعی کا قول ہے کہ یا پھر خواب جو ہے وہ نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کچھ انسان سوچتا ہے وہی کچھ خواب میں آ جائے۔ یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے کہ جو آپ کی یعنی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ بعض اوقات پوری ہو کے خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو۔ اب تو میرے بھائی ہوگی شادی، اب تو میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا، تو اب آپ صبر کریں۔ اور صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بھی حرام فرمایا ہے کہ کوئی شخص نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیج دے کسی دوسرے کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ توڑوا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب میرے بھائی آپ صبر ہی کریں، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ خواب وغیرہ چھوڑ دیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جائے، اس کا خامند مر جائے یا طلاق ہو جائے، لہٰذا آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اور کئی لوگ تو اس طرح کے معاملات میں پھر خودکشی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں میری ویڈیو آ چکی ہے۔ خدا کے لیے آپ، دنیا تو آپ کی برباد ہوئی ہے، آخرت بھی برباد کرنی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس نے دنیا میں خودکشی کی ہوگی اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر یا زہر کھا کر یا اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر یا پھندا لگا کر، جو حرکت اس نے دنیا میں کر کے خودکشی کی ہوگی نا، جہنم کی آگ میں بھی وہی عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، وہ بار بار چھرے ہی مارتا رہے گا اپنے آپ کو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، ابھی کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ خدا کے لیے دنیا برباد کی ہے تو اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور یہ خواب و شابوں کو چھوڑا کریں میرے بھائی، خوابوں کے پیچھے نہ چلیں۔